بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بعض علماء کرام حدیث پاک میں تعویل فرماتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بھی 6 سال عمر نہیں تھی بلکہ 16 سال عمر تھی بوقت نکاح، اور جب رخصتی ہوئی 9 سال نہیں بلکہ 19 سال تھی، اور اس پہ ان کے دلائل بھی ہیں، مگر اس بات سے مجھے ذرہ بھی انکار نہیں ہے کہ بے شمار کتب اہل سنت میں نکاح کی عمر 6 سال ہی لکھی ہے اور رخصتی کی عمر 9 سال ہی لکھی ہے۔ تو بالکل بھی اعتراض بنتا نہیں ہے، بالکل یہ اعتراض سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کے حوالے سے جو کیا جاتا ہے بالکل غلط ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلی آڈیو میں عرض کیا ہے کہ اسلام میں یہی ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ یا بالغہ ہو جائیں تو ان کے نکاح کر دیے جائیں، اور یہ جو نکاح کر دینے کا مسئلہ ہے یہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی بالکل جائز رکھا گیا تھا، جائز سمجھا گیا تھا، اور نہ صرف مذاہب میں بلکہ مختلف ملکوں میں یہ پریکٹس بھی رہی ہے، اور اس کو کسی نے بھی کبھی بھی ظلم سے تعبیر نہیں کیا، کسی نے اس کو غلط حرکت نہیں کہا، اور کبھی بھی کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ اب بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ عورت کی، مرد کی ایک فطری ضرورت اور ایک نیچرل ان کی جو نیڈ ہے اس سے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، اور اگر کوئی درست اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی بچی کی شادی کر دے یا اپنے بچے کی شادی کر دے تو اس پہ خواہ مخواہ کی اعتراضات کرتے ہیں۔ میرے اس آڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اسلام میں کم عمر، جسے ہم آج کے لوگ کے مطابق کم عمر کہتے ہیں، اس شادی کی اجازت ہے مگر یہ فرض واجب نہیں ہے۔ تو آپ اپنے ملک کے قوانین جو کہ 18 سال عمر عام طور پہ ملکوں میں ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے بچوں کی شادی 18 سال میں ہی کریں، اس سے پہلے چاہے نہ کریں، مگر جن کی اس سے پہلے ہوئی ہیں اور وہ تاریخ کا حصہ ہے اس کو بالکل بھی برا نہ سمجھیں۔ سمجھے بات کو؟ اور قانون شکنی کی، قانون خلاف ورزی کی میں آپ کو ترغیب نہیں دلا رہا کہ آپ 18 سال سے پہلے کریں ہی کریں۔ ہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ 18 سال کی عمر سے پھر مزید تاخیر نہ کریں۔ فتنے کا دور ہے، ویسے ہی بہت مسائل ہیں، تو بچیوں کو گناہوں سے بچائیں۔ ہر ذی شعور میری اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا، سمجھے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائے۔ مسئلہ واضح ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال تھی جب ان کا نکاح ہوا، اور جب وہ بالغہ ہو گئیں، یعنی کہ حیض آنے کی وجہ سے بالغہ ہو گئیں، تقریباً 9 سال کم و بیش عمر تھی، تو جب ان کی رخصتی ہوئی ہے مدینہ پاک میں، تو چونکہ بالغہ ہونے سے بچی عورت بن جاتی ہے، اور ایسا بھی روایتوں میں آتا ہے کہ میں دبلی پتلی تھی تو میری والدہ نے مجھے کھجوروں کے ساتھ خربوزہ کھلایا تو میں فربہ ہو گئی، یعنی کہ جسم ان کا بڑا ہو گیا۔ تو عرب کے لوگ جو مرد بھی مضبوط ہوتے ہیں، عورتیں بھی مضبوط ہوتی ہیں، تو
وہاں پر یہی تھا، بچہ یا بچی جب بالغہ ہو جائیں تو ان کے نکاح کر دیے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ایج لیمٹ ہے، اور ایج لیمٹ بھی ہماری بالکل غیر اسلامی ہے، 18 سال مثال ہے۔ اور 18 کا بھی المیہ یہ کہ 18 کو شادی نہیں کرتے، شادی کے لیے مزید 5-6 سال، حالانکہ لیگل ایج ہے 18، تو 18 پہ بھی شادی نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، بچی ہو یا بچہ ہو تو کیا ہوتا ہے، گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو دینی شعور عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک پہ کبھی بھی کفار نے اعتراض نہیں کیا تھا، اس وقت کے دور کی بات ہے، تو یہ مسئلہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا نا بھی کسی نے کہا ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے، کوئی بھی نہیں کہتا تھا، بلکہ پوری عمر کی بچی سے شادی کی تھی، وہ بالغہ تھی جب شادی ہوئی ہے، رخصتی وغیرہ ہوئی ہے، سمجھے بات کو۔ تو کیونکہ اس کلچر میں، اس معاشرے میں اس چیز کی اجازت تھی، اس میں کسی کو کوئی مطلب مذائقہ نہیں تھا۔ اور آج بھی جن لوگوں سے ہم مرعوب ہیں نا، یورپ سے، انگریزوں سے، ان کا اگر کلچر دیکھیں تو آنکھوں دیکھا ہے، ان کی بچیاں 8-8 سال کی، 9-9 سال کی، وہ بوائے فرینڈ بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، وہ سرے عام پھر رہی ہوتی ہیں بازاروں میں ان کے ساتھ، بیڈ روموں میں ان کے ساتھ سو رہی ہوتی ہیں۔ 10-10 سال کی بچیاں پریگننٹ ہو رہی ہوتی ہیں یہاں یو کے میں، انگلینڈ میں۔ اب تو المیہ بعض مسلم لڑکیوں کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 12-12 سال کی، 13-13 سال کی حاملہ ہو رہی ہیں، پریگننٹ ہو رہی ہیں۔ تو اب دیکھیں، ایک تو بات یہ کرنے کی ہے کہ جو سوسائٹی، جو معاشرہ اس بات پہ پابندی لگا رہا ہے بھی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کرنی بچوں کی، ٹھیک ہے، انڈر ایج میرج کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، جو وہی انڈر ایج سیکس کو الاؤڈ کر رہے ہیں، سمجھی بات کو، مطلب کہ حلال نہیں کھانا، حرام کھانا ہے، سمجھی بات کو۔ ان کی پالیسی یہ ہے، اور اسلام کی پالیسی کیا ہے کہ حرام سے بچنا ہے اور حلال طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو نکاح جو ہے یہ ایک عزت والا تعلق ہے، نکاح جو ہے یہ ایک حلال تعلق ہے، اس کو اسلام پروموٹ بھی کرتا ہے، اس کو اسلام جائز بھی رکھتا ہے، اور اسلام اس کی مطلب تبلیغ کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض ہے تو وہ اپنی بچیوں کو دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔